انتہائی معززات ماؤں بہنوں اور پیارے پیارے بچوں، سب سے پہلے آپ سب مبارکباد کے مستحق ہیں۔ اللہ رب العزت کی رحمت ہم سب پر الحمدللہ برس رہی ہے۔ اللہ کی رحمت کو ہمیں محسوس کرنا ہے۔ آپ دیکھیں تو گزشتہ سال بہت سارے ہمارے دوست احباب ہمارے ساتھ تھے، اس وقت نہیں ہیں، تو اس کا واضح مطلب یہ ہے کہ اللہ کی رحمت ہے ہم پر کہ ہم زندہ ہیں، اور اللہ کی رحمت ہے ہم پر کہ ہم اس وقت مسجد میں ہیں۔ اس کا شکر ہے، کرم ہے کہ ہم نے نماز تراویح ادا کی ہے، ورنہ کتنی دنیا اس وقت بازاروں میں گھوم رہی ہے۔ تو سب سے پہلی بات جو سمجھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ ہم اللہ کے پسندیدہ بندے ہیں، الحمدللہ، اور اللہ کی ہم پر رحمت ہے، اس وجہ سے ہم مسجد میں بھی ہیں، نماز بھی ادا کر رہے ہیں، الحمدللہ۔ اب میں اپنے اصل موضوع کی طرف آتا ہوں۔ کلام اللہ کا مفہوم انشاءاللہ ہم روزانہ 15 سے 20 منٹ سمجھا کریں گے۔ پورے قرآن مجید کو 20 منٹ میں سمجھنا ممکن تو نہیں، بس کچھ موٹی موٹی باتیں آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ۔ سب سے پہلی بات کلام اللہ کے حوالے سے کہ یہ اللہ کا کلام زندہ انسانوں سے مخاطب ہے، اور یہ ہمارے لیے زندگی گزارنے کا باقاعدہ دستور اور قانون ہے۔ اس کو پڑھنا ثواب ہے، اسے سمجھنا فرض ہے۔ ہم سارا رمضان اسے پڑھنے پر لگے رہتے ہیں، سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ ہماری سب سے بڑی دوڑ یہ ہوتی ہے کہ رمضان المبارک میں ایک دفعہ تلاوت مکمل ہو جائے، جبکہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی دوڑ یہ ہوتی تھی کہ ہمیں یہ سمجھ آ جائے اور ہم اس پر عمل کر لیں۔ تو کلام اللہ کو سمجھنا، سمجھ کر عمل کرنا، وہ اس کلام اللہ کے دنیا میں آنے کا منشا اور مقصد ہے۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کا ہم آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے سورہ الفاتحہ ہے۔ سورہ الفاتحہ قرآن مجید کا خلاصہ ہے۔ رب العزت نے جو کچھ قرآن مجید میں بیان کیا ہے اس کا موٹا موٹا تذکرہ سورہ الفاتحہ کے اندر ذکر فرما دیا ہے۔ اس کا آغاز رب العزت نے الحمدللہ رب العالمین سے کیا ہے۔ یہ آیت مقدسہ ہمیں بتا اور سمجھا رہی ہے کہ اللہ رب العالمین ہے، تمہارے پاس جو کچھ ہے اس کا عطا کردہ ہے، اس لیے تم اس کے مرہون منت ہو، ہر وقت شکر کرتے رہا کر۔ انسان جب تک صبر اور شکر کرتا رہے گا زندگی میں کبھی پریشان نہیں ہوگا۔ الرحمن الرحیم، رب العزت نے اپنے تعارف کے طور پر بیان فرمایا ہے کہ میں صرف ان جہانوں کا مالک رازق حاجت روا نہیں، الرحمن الرحیم، یہ دنیا جو چل رہی ہے میری رحمت کی وجہ سے چل رہی ہے، اور یہ حقیقت ہے۔ رب العزت رحمان ہے، اسی وجہ سے ہم اس کی جتنی مرضی نافرمانی کر لیں وہ ہمارا رزق بند نہیں کرتا۔ موت جس کو بھی آنی ہے اس کے ٹائم پر آنی ہے، نافرمانی کی وجہ سے پہلے موت نہیں دیتا، نافرمانی کی وجہ سے رزق نہیں چاہیے۔
مالک یوم الدین، رب العزت نے اپنے تعارف میں بہت بڑی بات ہمیں بتائی ہے کہ تم جو اعمال سر انجام دیتے ہو سب میری نگرانی میں ہو رہا ہے۔ تم اچھا کرتے ہو تو اس پر میں راضی ہوتا ہوں، خوش ہوتا ہوں۔ تم اگر برا کرتے ہو تو میں اس کے کرنے کی اجازت تو دے دیتا ہوں لیکن میں راضی نہیں ہوتا۔ تم جو بھی کر کے آؤ گے قیامت کے دن حساب لوں گا، اعمال کو تولوں گا، ترازو لگاؤں گا۔ الوزن یومئذ الحق، اعمال کا تولا جانا حق ہے۔ یہ آپ آسمان کو دیکھتے ہیں کتنا بڑا ہے، اس جیسے 7 آسمان اور یہ زمین، ہم نے تو پورے لاہور کی زمین نہیں دیکھی، پورا پاکستان تو پوری دنیا کتنی بڑی زمین ہے۔ تو رب العزت کا جو ترازو ہے جس میں اعمال تولے جائیں گے، 7 زمینیں 7 آسمان بیک وقت ایک پلڑے میں ڈال دیے جائیں تو وہ ترازو نہیں بھرے گا، اتنا بڑا ترازو ہے۔ لیکن کوئی بھی صاحب ایمان مسلمان آدمی اپنے مالک کو یاد کرتے ہوئے ایک مرتبہ کہتا ہے الحمدللہ، اللہ کے رسول فرماتے ہیں تملأ المیزان، وہ جو ترازو 7 آسمانوں اور زمینوں سے نہیں بھرا وہ ایک دفعہ الحمدللہ کہنے سے بھر جاتا ہے۔ یہ میرے مالک کے نام کی برکت ہے۔ اس کے بعد انسان اللہ سے کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، مولا تیری عبادت کے لیے حاضر ہے اور اپنے تمام معاملات تیرے سپرد کرتے ہیں، تجھ سے مدد مانگتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، مولا ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرما۔ تو رب العزت نے سورہ البقرہ سے لے کر آخر تک یہ ہمارے لیے ہدایت نازل فرما دی۔ فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب ایسی ہے اس میں کوئی شک نہیں۔ ھدی للمتقین، اس میں ہدایت ہے متقین اور پرہیزگاروں کے لیے۔ قرآن مجید کا ایک اور مقام ہے جس میں اللہ رب العزت نے فرمایا ہے ھدی للناس، یہ تمام انسانوں کے لیے ہدایت ہے۔ یہاں فرمایا ھدی للمتقین، یہ قرآن صرف تقوی والے، پرہیزگار، ایماندار، ایمان والے لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ تو اس کا کیا مطلب ہوا کہ ہدایت ہر ایک کو نہیں ملنے والی؟ ہاں عزیز بھائیوں، ہدایت کے لیے جو کرنسی ہے وہ ایمان لانا ہے۔ یہ کرنسی ہوگی تو ہدایت ملے گی۔ جس طرح دکاندار دکان میں سودا رکھتا ہے، سب کے لیے رکھتا ہے، وہ اس چیز کی تمیز نہیں کرتا کہ لینے کے لیے بڑا آ رہا ہے، چھوٹا آ رہا ہے، امیر آ رہا ہے، غریب آ رہا ہے، لیکن جس کے پاس کرنسی ہوتی ہے وہ اسے پیسے دیتا ہے اور سامان لے کے آ جاتا ہے۔ تو ایمان کرنسی ہے ہدایت کو حاصل کرنے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ کلام اللہ کے آغاز میں ہی رب العزت نے متقین لوگوں کی صفات کا ذکر کیا ہے کہ متقین ہوتے کون ہیں، پرہیزگار لوگ کون ہوتے ہیں۔ تو فرمایا یہ وہ لوگ ہیں یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، اور یعنی اللہ کو انہوں نے دیکھا نہیں، اس کی مخلوقات کو دیکھتے ہیں اور اندازہ کرتے ہیں کہ اللہ ہے، اس کی قدرت، اس کی طاقت، اس کا غلبہ، اس کا اقتدار محسوس کرتے ہیں اور مانتے ہیں کہ اللہ ہمارا خالق اور مالک ہے۔ یؤمنون بالغیب۔ دوسری صفت مومنین کی بتائی وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، مومن بندے ہوتے ہی وہ ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں۔ قرآن مجید کا مطالعہ فرما لیں، رب العزت نے یقیمون الصلاۃ، مقیم الصلاۃ، اقاموا الصلاۃ، اس طرح کے الفاظ بولے ہیں جن الفاظ کا معنی صرف ایک ہے کہ مومن نماز قائم کرتے ہیں۔ اس کا مطلب نماز پڑھنا نہیں ہے، یاد رکھیے گا۔
رب العزت نے نماز قائم کرنے کا کہا ہے، نماز پڑھنے کا نہیں کہا۔ قرآن مجید میں صرف ایک مقام ہے، سورہ الکوثر، جس میں رب العزت نے صرف محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، کہ آپ اپنے رب کے لیے نماز بھی پڑھیں اور قربانی بھی کریں۔ لیکن امت محمدیہ کو خطاب جہاں بھی ہوا ہے، اقاموا الصلاۃ، یقیمون الصلاۃ، مقیم الصلاۃ، ان سب کا معنی ایک ہی ہے کہ وہ نماز کو قائم کرتے۔ تو نماز قائم کرنا کیا ہوتا ہے؟ مختصر وقت میں عرض کرنا چاہوں گا۔ سب سے پہلی بات کہ نماز محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے عین مطابق، نمازیں ہم جتنی مرضی پڑھ لیں، جب اس پر مہر نبوت نہیں تو وہ نماز نہیں۔ اور یاد رکھیں، آج کل پرانی باتیں نہیں چلتی، حدیث کا مکمل مجموعہ جس میں نماز کے اندر نماز کا مکمل طریقہ موجود ہے، صحیح بخاری میں بھی ہے، صحیح مسلم میں بھی ہے، باقی حدیث کی کتابوں میں بھی ہے، سب کچھ موجود ہے۔ صرف مطالعہ فرمائیں، صرف ہم مطالعہ فرمائیں، کوشش کریں، انشاءاللہ اللہ رہنمائی فرمائے گا، گھبرائے نہیں۔ سب سے پہلی بات کہ نماز سنت کے مطابق۔ نمبر 2، نماز وقت پر ہے۔ عبادت کوئی بھی ہو، اس میں 4 چیزیں ہوتی ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہوتی ہے کہ اس عبادت کے کرنے کا حکم اللہ یا رسول کی طرف سے۔ عبادت اپنی مرضی سے کر ہی نہیں سکتی، اللہ کا حکم چاہیے پھر عبادت ہوگی، اس کے رسول کا حکم چاہیے پھر عبادت ہوگی۔ اور پھر جب اللہ اور اس کا رسول حکم دیتے ہیں تو اس کا وقت بھی بتاتے ہیں، اس کی تعداد بھی بتاتے ہیں، اس کی مقدار بھی بتاتے ہیں، اس کا طریقہ بھی بتاتے ہیں۔ اپنی مرضی سے کوئی عبادت نہیں ہے۔ تو اس میں نماز میں سب سے پہلے سنت کے مطابق پڑھنا ہے، طریقہ اللہ کے رسول کا ہو۔ دوسری بات وقت پر پڑھنی، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز مومنین پر وقت مقررہ پر فرض کی گئی۔ ایسے نہیں اپنی مرضی سے اٹھیں اور مسجد آ جائیں، نماز پڑھیں اور چلے جائیں، ایسا نہیں، ہر نماز کا ٹائم ہے۔ اور مرد حضرات کے لیے نماز با جماعت مسجد میں فرض ہے، گھر میں فرض نہیں ہے۔ گھر میں خواتین پڑھیں گی اور بچے پڑھیں گے، مرد حضرات مسجد میں 5 وقت، اسے کہتے ہیں نماز قائم کرنا۔ اور تیسری بات جو نماز قائم کرنے میں شریک ہے وہ ہے نماز کے اندر خشوع اور خضوع ہونا چاہیے۔ یہ خالص عربی زبان کے الفاظ ہیں، میں تھوڑا سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ خشوع خشیت سے نکلا ہے، اس کا مطلب ہے کہ جب ہم نماز پڑھ رہے ہیں تو ہمارے تصور میں ہو کہ میرا مالک، میرا خالق اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میں اس کے سامنے ہوں، اس کی عبادت کے لیے کھڑا ہوں، یہ تصور ہو۔ اور خضوع خضع سے ہے، اس کا معنی جھکنا، عاجزی، انکساری۔ یعنی ہم جب نماز میں کھڑے ہیں تو پھر کوئی فضول حرکت نہیں کریں، دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ پر رکھیں گے، پھر اس کو ہلائیں گے نہیں، پھر داڑھی میں ہاتھ نہیں ڈالیں گے، سر کے بال نہیں سنواریں گے، کپڑے درست نہیں کریں گے، کھجلی ہو تو کھجلی نہیں کریں گے، پاؤں پہلی دفعہ جہاں رکھ لیے ہیں ان کو حرکت نہیں دینی۔ ہم میں سے اکثر لوگ کیا کرتے ہیں، کبھی دایاں پاؤں اٹھا لیتے ہیں، کبھی بایاں پاؤں اٹھا لیتے ہیں، کبھی آگے سے پاؤں اٹھا لیتے ہیں، کبھی پیچھے سے ایڑیاں اٹھا لیتے ہیں، ہاں جی، کبھی دائیں ہو رہے ہیں کبھی بائیں ہو رہے ہیں، ایک جگہ کھڑے ہوتے ہی نہیں ہیں۔ یہ نماز کے طریقے اور قائم کرنے کے خلاف ہے۔ خشوع اور خضوع، آپ کے دل میں رب العزت کی ہیبت ہونی چاہیے، ڈر ہونا چاہیے، اور عاجزی اور انکساری ہونی چاہیے۔ جب آپ ہاتھ بند کے کھڑے ہو گئے تو پھر بالکل کوئی حرکت نہیں کرنی، یہ خشوع اور خضوع ہے۔ صحابہ کرام کتنی عظیم ہستیاں تھیں، اللہ ان پر خصوصی رحمت نازل فرمائے۔ مجھے ایک واقعہ یاد آیا صحابی رسول کا، اللہ کا بندہ نماز پڑھ رہا، کھڑا پہرے پر تھا، دشمن منہ کی طرف تھا، دشمن کی طرف منہ کیے ہوئے تھا، نماز نفل شروع کر دی، پہرا بھی دے رہا ہے، نماز بھی پڑھ رہا ہے، نفلی نماز میں ایسا جائز ہے۔ دشمن نے تیر مارا،
اس کو تیر لگنے کا احساس نہیں ہوا اور نماز پڑھے ہی جا رہا ہے، پڑھے ہی جا رہا ہے، حتیٰ کہ کسی اور ساتھی کو محسوس ہوا کہ کوئی مسئلہ ہے، وہ اٹھ کے آ کے دیکھا تو اس کا خون بہہ رہا ہے، دوسرے نے آ کے بتایا کہ تجھے تیر لگا ہوا ہے، خود کو پتہ نہیں چلا۔ یہ کیا ہے؟ یہ وہ محبت اور چاہت ہے جو رب العزت کو مطلوب ہے۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ پانچویں چیز جو نماز قائم کرنے میں شریک ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ خود بھی پڑھنی ہے اور گھر والوں کو بھی پڑھانی ہے۔ آپ کی بیوی ہے، آپ کے بچے ہیں، ہاں جی، آپ کے ماتحت افراد، آپ کی فیکٹری میں، آپ کے بزنس میں بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، تو جہاں آپ نے پڑھنی ہے ان سب کو بھی پڑھانی ہے۔ جس کے کھانے پینے کے آپ ذمہ دار ہیں ان کے نماز روزے اور ان کے دین کے بھی آپ ذمہ دار ہیں۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اللہ فرماتے ہیں مومن وہ ہوتے ہیں جو اللہ کو بن دیکھے ایمان لاتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اللہ نے جو عطا کیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، اور ہم نے جو ان کی طرف نازل کیا قرآن مجید اس پر ایمان لاتے ہیں کہ یہ کلام اللہ ہے، اور اس سے پہلے جو نازل ہوا تورات، انجیل، زبور، اس پر بھی ایمان لاتے ہیں، مانتے ہیں یہ کلام اللہ ہے۔ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور آخرت پر بڑا پکا یقین رکھتے ہیں کہ مرنا ہے، رب کے سامنے کھڑا ہونا ہے، اعمال کا حساب دینا ہے، اعمال تولے جائیں گے، نیکیاں بڑھیں گی تو جنت ملے گی، گناہ بڑھ گئے تو جہنم جانا پڑے گا۔ یہ سب تصور اس کے دماغ میں ہوتا ہے، وہ مومن ہوتا ہے۔ اور یقین مانیے انسان کو انسان بنانے والی یہ ایک ہی چیز ہے، مالک یوم الدین وبالآخرۃ ہم یوقنون۔ اللہ قیامت کے دن کا مالک ہے، ظلم کروں گا، زیادتی کروں گا، کسی کا حق کھاؤں گا تو رب کے سامنے جواب دے۔ انسان کو انسان بنانے والی یہ ایک ہی چیز ہے جسے عقیدہ آخرت کہتے ہیں، جسے آخرت کی فکر کہتے ہیں۔ جس انسان میں یہ فکر ہوگی وہ کسی کا حق نہیں مارے گا، کسی پر ظلم نہیں کرے گا، کسی کو قتل نہیں کرے گا، وہ انسان انسان بن کے رہے گا۔ یہ ایک ہی چیز ہے جو انسان کو سیدھا رکھتی ہے۔ اس کے بعد رب العزت نے 2 آیات میں کافروں کا تذکرہ کیا ہے، اور پھر اگلے رکوع میں وَمِنَ النَّاسِ مَن یقول سے لے کر اگلے رکوع تک، یہ تقریباً آیت نمبر 20 تک منافقوں کا تذکرہ کیا ہے۔ 5 آیات میں مومنوں کا تذکرہ، کتنی آیات میں؟ 5، اور ان 5 میں سے بھی جو پہلی ہے وہ صرف الف لام میم ہے، ٹھیک ہے؟ اور جو 5ویں آیت ہے وہ سرٹیفکیٹ ہے ان مومنوں کے لیے کہ یہ ہدایت یافتہ ہے، کامیاب ہے۔ آپ سمجھ لیں کہ 3 آیات ہی ہیں جس میں مومنوں کا تذکرہ ہے، ان کی صفات۔ 2 آیات میں کافروں کا ذکر کیا، اور پھر 13 آیات منافقوں پر ذکر کی۔ وجہ دنیا میں 3 قسم کے افراد ہوتے ہیں، یا تو اسلام کو ماننے والے ہیں، یا اسلام کے مخالف دشمن ہیں، کافر ہیں، یا پھر ایک تیسری پارٹی درمیان میں ہے، نہ ادھر ہے نہ ادھر ہے، اسے منافق کہتے ہیں۔ منافق نفق سے نکلا ہے، اور نفق کا کیا معنی ہے؟ نفق کا معنی ہے سوراخ، یعنی یہ ایسے لوگ ہیں جن کے ایمان میں سوراخ ہے، ان کا ایمان ان کے اندر نہیں ہے، کلمہ تو پڑھا ہے، عمل نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ کہتے ہیں ہم ایمان لائے، اللہ کہتے ہیں ہم ان کے ایمان کو نہیں مانتے، کیونکہ یہ دل سے نہیں مانتے۔ ایمان 3 چیزوں کا نام ہے، زبان سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنا، پھر دل اس کو مانے کہ واقعی اللہ وحدہ لا شریک ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین، اور پھر اس کی زندگی اس کے عمل کے عین مطابق، یعنی نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ ہمارے ایمان کا ثبوت ہے۔ اس کا مطلب ہے ہم نماز پڑھتے ہیں تو مسلمانوں کی لسٹ میں ہیں، ہم روزہ رکھتے ہیں تو مسلمانوں کی لسٹ میں شامل ہیں، اور اگر ہم روزہ نہیں رکھتے، نماز نہیں پڑھتے تو ہم مسلمانوں کی لسٹ میں نہیں ہیں۔ پھر تیسری لسٹ ہے منافقوں والی، ادھر جانا پڑے گا۔ منافق دل سے نہیں مانتا،
نہ اللہ کو، نہ رسول کو، نہ دین کو، نہ اسلام۔ منافق کی نشانیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتائی کہ جب بولتا ہے جھوٹ بولتا ہے، بات کرتا ہے جھوٹ بولتا ہے، امانت دی جائے خیانت کرتا ہے، وعدہ کرتا ہے تو کبھی پورا نہیں کرتا، لڑائی ہو گالیاں نکالتا۔ اب مجھے آپ دل سے سوچ کے بتائیں یہ چاروں باتیں ہمارے اندر ہیں کہ نہیں ہیں؟ ہم میں سے کون ہے جو جھوٹ نہیں بولتا؟ ہم میں سے کون ہے جو وعدہ پورا کرتا؟ ہم میں سے کون ہے جو امانت کا خیال کرتا؟ تو اس طرح کی جتنی چیزیں ہیں وہ ہماری سمجھ سے باہر ہیں کہ ہم کام منافقوں والے کریں اور کہیں کہ ہم جنتی ہیں، یہ ناممکن ہے۔ ان المنافقین لفی الدرک الاسفل من النار، منافق جہنم کے سب سے نچلے گڑھے۔ سورہ البقرہ کا یہ مقام میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے۔ سورہ البقرہ کیا ہے یہ انشاءاللہ ہم کل بیان کریں گے۔ آخری بات، پہلے پارے کی آخری آیت وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، لوگ کیا کرتے ہیں آپ سے نہیں پوچھا جائے گا، آپ سے آپ کی ذات کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ آپ کیا کر کے آئے، آپ کا عمل کیا ہے، لوگ کیا کرتے ہیں چھوڑ دیں اس بات۔ استغفر اللہ لی ولکم لسائر المومنین، جزاکم اللہ خیر، بارک اللہ فیکم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔